یہ لاہور فورٹ ہے، اس نے اپنے دامن میں بہت ساری چیزیں چھپائی ہوئی ہیں. جوں ہم یہاں پہ ایکسکیویشن کرتے جا رہے ہیں، جوں ہم یہاں پہ پرزرویشن کا کام کرتے جا رہے ہیں. اور پرزرویشن کا مین رول یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے بنیادوں تک جاتے ہیں دیکھنے کے لیے اس کے نیچے کیا ہے. تو وی فائنڈ سو مینی ایکسائٹنگ تھنگز ایز ویل. لو اور قصور راما کے دو جڑواں بیٹے تھے جن کے نام پہ کہا جاتا ہے یہ قصور اور لاہور جو دو شہر ہیں ان کے ناموں پہ مشہور ہیں. ہماری انویسٹیگیشن ٹیم نے پراپر انویسٹیگیشن کی جس میں ہمیں کچھ ایویڈنسز ملے کارنرس اور وال پینٹنگز کے، جن کی بنیاد پہ ہم نے ایکسکیویشن شروع کی. السلام علیکم، میں آصف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز. اس وقت ہم لوگ شاہی قلعہ لاہور میں موجود ہیں. لاہور کا شاہی قلعہ مختلف تہذیبوں کا مرکز رہا ہے اور آج اسی شاہی قلعہ میں وال سٹی آف لاہور اتھارٹی، آغا خان کلچر سروس پاکستان نے مشترکہ طور پر ایک پروجیکٹ مکمل کیا ہے جس کی تفصیل ہم آپ کو اس رپورٹ میں بتائیں گے. ایک تو اس میں لوہ کا مندر تھا. لوہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شری رام تھے یہ ان کے بیٹے تھے اور لاہور شہر بھی انہی کے نام سے جو ہے وہ منسوب ہے. اسی طرح ایک اٹھترا جو کہ سکھ عہد میں بنایا گیا مہاراجہ رنجیت سنگھ جنہوں نے لاہور کے اوپر حکمرانی کی، پنجاب کے اوپر حکمرانی کی، وہ وہاں پہ اپنا دربار لگاتے تھے. اس کا بھی آج جو ہے وہ افتتاح کیا گیا. اور اسی طرح سکھ عہد میں بننے والا حمام جو ہے وہ اس کا بھی افتتاح کیا گیا. یہ ساری تفصیل ہم آپ کو اس رپورٹ میں بتاتے ہیں اور جن لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے ان سے بات بھی کرتے ہیں. صدیوں سے شاہی قلعہ کے دامن میں مدفن تاریخی لوہ مندر، سکھ دور کے حمام اور اٹھترا کا افتتاح. لوہ مندر کو دریافت کر کے اس کی کنزرویشن اور بحالی کا کام مکمل کر لیا گیا. ماہرین کا کہنا ہے یہ مندر شری رام کے بیٹے لوہ سے منسوب ہے جنہوں نے لاہور شہر کی بنیاد رکھی تھی. یہ جو لو مندر ہے اس کو اس لیے لو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو کنیکشن ہے وہ راما کے بیٹے لو سے ہے. لو اور قصور راما کے دو جڑواں بیٹے تھے جن کے نام پہ کہا جاتا ہے یہ قصور اور لاہور جو دو شہر ہیں ان کے ناموں پہ مشہور ہیں. لو اور جو ہمارا یہ شہر ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ کہتے ہیں لو سے شروع ہوتی ہے. لیکن یہ اس کا کوئی ہمیں ٹھوس ثبوت اس طرح کاغذوں میں نہیں ملتا، لیکن آج تک جو اس جگہ کی کہانی ہے وہ اسی سے منسوب ہے. اس کے بارے میں کافی جگہوں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہی سے ریلیٹ کر کے کہ یہاں سب سے پہلے جو لاہور کا سب سے اونچا حصہ تھا وہ شاید ادھر ہی مشتمل تھا، جس کے بعد آپ کہہ لیں یہاں وہ رہتے تھے یا یہاں ان کی نشانیاں ہیں، جس کے بعد انہوں نے پھر یہ جب قلعہ بنا تو یہ حصہ اس کے اندر آ گیا. انیشیلی جب ہم نے کام شروع کیا ہمیں ایک ہی روم ملا تھا. جب پروجیکٹ ہمیں ملا اس کے بعد باقی پیچھے جتنے بھی ابھی روم ڈسکور ہوئے وہ کمپلیٹلی انڈر گراؤنڈ ڈپ تھے. تو ایکسکیویشن شروع کرنے سے پہلے ہماری انویسٹیگیشن ٹیم نے پراپر انویسٹیگیشن کی جس میں ہمیں کچھ ایویڈنسز ملے کارنرس اور وال پینٹنگز کے، جن کی بنیاد پہ ہم نے ایکسکیویشن شروع کی. 16 فٹ کے ڈیپ پہ جاتے ہوئے ہمیں فلور لیول ملا، اس کے ساتھ اندر 2 اور روم ملے. شاہی قلعہ میں سکھ دور میں بنائے گئے حمام اور اٹھترا کی کنزرویشن اور بحالی کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے. میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں اور آج میں اپنی وہاں پہ ٹاک میں بھی یہ بات کی ہے کہ جی یہ لاہور فورٹ ہے، اس نے اپنے دامن میں بہت ساری چیزیں چھپائی ہوئی ہیں. اس کے اندر پری مول اور یہ ہندوز کی ٹائم پیریڈ پہ بیکاز دیر واز آبادی یہاں پہ تھی جو چھوٹے ٹبوں کے ساتھ ساتھ رہتی تھی، دریا کے ساتھ ساتھ. جوں ہم یہاں پہ ایکسکیویشن کرتے جا رہے ہیں، جوں ہم یہاں پہ پرزرویشن کا کام کرتے جا رہے ہیں. اور پرزرویشن کا مین رول یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے بنیادوں تک جاتے ہیں دیکھنے کے لیے اس کے نیچے کیا ہے. تو وی فائنڈ سو مینی ایکسائٹنگ تھنگز ایز ویل. جیسے ہم لوگوں نے اکبری محل کو جب کھوجا، اس کو کرنا شروع کیا تو اندر سے ہمیں کئی چیزیں نکلنی شروع ہوئی اور ہم اس میں ایک پوائنٹس بنا رہے ہیں اس وقت. اس طرح کی اور چیزیں بھی آپ کو نکلتی جائیں گا. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ ہماری جوائنٹ کاوشیں ہوں گی تمام سب کی مل کے کہ ہم یہاں پہ لوگوں کے لیے ایک قلعے میں جب آئیں تو یہاں پہ ان کے ایک دن بھی ناکافی ہو پھرنے کے لیے اور آپ کے لیے ایک ہر کونے سے آپ کو نیا ایک ایکسپیرینس، نئی ہسٹری آپ کے سامنے آئے اور معلوم پڑے کہ یہاں پہ ملٹی کلچرل ایکٹیویٹیز اور مختلف آپ کے رجیمز کے جو ٹائم پیریڈ میں تھے، مسلم بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، برٹش بھی تھے، ان تمام کو سمویا ہوا اس قلعے نے اپنی دیواروں کے بنا میں. اور بڑے اچھے طریقے سے ہم اس کو پرزرو کر دیں گے فار دا پبلک ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. یہ منصوبے یو ایس کونسل جنرل لاہور کی مالی معاونت سے مکمل کیے گئے ہیں. افتتاحی تقریب میں صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا، امریکن کونسل جنرل لاہور کے نمائندے، آغا خان کلچر سروس پاکستان کے CEO توصیف خواجہ اور دیگر مہمان شریک ہوئے. سندیپ پول نے ثقافتی ورثے کے تحفظ اور بحالی کی کوششوں پر حکومت پاکستان کی تعریف کی. سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا پاکستان مختلف ثقافتوں کا امین ہے. اپنے اس ورثے پہ جو ہمارے اس سب کانٹیننٹ میں بالخصوص ہمارے پاکستان کی دھرتی میں موجود ہے، ہمیں اس کو پرزرو اور کنزرو کر کے
آنے والی دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم جو ہمارا ایک تابناک جو خوبصورت ماضی ہے اس ماضی کو آج بھی ہم چیرش کرتے ہیں، ہم اس لیگیسی کو لے کے چلتے ہیں، اور اس سے ہمارا نہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کو اپنا ایک پازیٹیو امیج دکھا سکتے ہیں، بلکہ ایک بہت اچھا آپ کا ذریعہ بن سکتا ہے جہاں پہ آپ جو فورن ٹورسٹ ہیں ان کو اٹریکٹ کریں، بیکاز آپ دنیا کے جس ملک میں بھی جائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل وہ اپنے ہیریٹیج کو کیسے اس کی کنزرویشن پہ کام کرتے ہیں۔ 800 سال 900 سال پرانی بلڈنگس کو انہوں نے کنزرو کیا، ان کو اوپن کیا ہے، دے چارج فار دیٹ۔ تو ہمیں بھی اپنے اس ورثے کو سنبھالنا چاہیے اور ہمیں اس پہ ناز کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی، کیونکہ ہماری جو تاریخ ہے وہ ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے، چاہے وہ ہڑپا کی ہو، چاہے موہنجودڑو کی ہو، چاہے مغل ایرا کی ہو، چاہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ایرا کی ہو، یا اس سے پہلے کی تاریخ ہو، تو ہمیں اس تاریخ پہ فخر کرنا چاہیے، اس کی پریزرویشن پہ کام ہو رہا ہے۔ کنزرویشن اور بحالی کے بعد ان مقامات کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ شاہی قلعہ اپنے دامن میں کئی تہذیبوں کو سموئے ہوئے ہے۔ لوہ مندر اس کی ایک ہلکی سی مثال ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر شاہی قلعہ میں مزید کھدائی کی جائے تو کئی آثار سامنے آ سکتے ہیں۔